میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا محمد شریف کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول ادا کریں۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ طالب دید کو دیدار مدینہ ہوگا، طالب دید کو دیدار مدینہ ہوگا۔ دل کی جانب ذرا نظروں کو جھکانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ نعت لکھتا ہی رہوں، نعت میں پڑھتا ہی رہوں، نعت لکھتا ہی رہوں، نعت میں پڑھتا ہی رہوں۔ خلد میں یہ میرے جانے کا بہانہ ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ کیوں تو گھبرائے ارے ان کا ثناخواں ہو کر، کیوں تو گھبرائے ارے ان کا ثناخواں ہو کر، قبر میں ساتھی نعتوں کا خزانہ ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ تھے ابو بکر عمر اور عثمان و علی، تھے ابو بکر عمر اور عثمان و علی، جس زمانے میں وہ تھے کیا خوب زمانہ ہوگا۔ پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ 2010 کے سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی تھی، جس میں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، جو کہ آج کل 5 صوبے ہو گئے ہیں، سب میں تباہی مچائی تھی۔ اس میں مظفر گڑھ کا ضلع بھی ایک ضلع تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ضلع مظفر گڑھ تھا۔ آپ لوگ اس وقت مصیبت میں تھے۔ کیبی ساؤتھ ایشیا ایک زراعت کے اوپر ریسرچ کرنے والی ایک آرگنائزیشن ہے۔
اس نے آج سے پہلے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا تھا، مگر آپ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر KB ساؤتھ ایشیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو ہم مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کی خاطر ادھر مظفر گڑھ میں آئے، آپ لوگوں کے مسائل سنے، اور ان مسائل کو ہم نے ادھر جتنا ممکن ہو سکا حل کیا. اور اس حل کرنے میں ہماری سپرویژن مینجمنٹ نے جو رول ادا کیے ہے، جو کردار ادا کیے ہیں، جو ہمارے کنٹریکٹر حضرات ہیں ان نے جو کردار ادا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگ جنہوں نے اس فریضہ کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی ہے، میں تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، تمام کنٹریکٹر حضرات کا اور تمام فارمرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے اس KB ساؤتھ ایشیا کے اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ مینیجر ڈاکٹر کوثر اقبال خان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس پروجیکٹ کے بارے میں چند الفاظ آپ سے شیئر کریں. ڈاکٹر کوثر اقبال خان. کو کسی فرد کو، کسی قوم کو، کسی علاقے کو ایسا وقت نہ دکھائے جو کہ ہماری قوم نے، اوورآل پاکستان کی قوم نے اور خاص طور پہ مظفر گڑھ کے لوگوں نے دیکھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سیلاب کریلا یہاں سے گزر رہا تھا، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، تو میں اپنے گھر میں محفوظ چھت کے نیچے ٹی وی پہ یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے اور بے بسی تھی کہ میں ذاتی طور پر کیا کر سکتا ہوں کہ اتنے لاکھوں لوگوں کی خدمت، مدد کے لیے کیسے پہنچا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں KB کا پلیٹ فارم ملا ہوا تھا. ہم دوستوں نے مل کے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. جیسے کہ ہمارے کولیگ نعیم اسلم نے بتایا کہ KB ساؤتھ ایشیا نے اس قسم کا ایمرجنسی ریلیف کا کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت کی اور یہاں علاقے میں آئے، اور زراعت کے حوالے سے جو کہ ہماری طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، ہمارا علم ہے، اس حوالے سے ہم نے ان حالات کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی، اور اس کے لیے ہمیں جرمن قوم کی طرف سے مدد بھی ملی. ویلٹ ہنگر ہلفے سے ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے ہمیں 1 ملین یورو اس کام کے لیے مختص کیا، جس میں 5 لاکھ یورو جو تھے وہ جرمن قوم کی کہہ لیں کہ چندہ جمع کر کے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور 5 لاکھ ان کی ایک کافی جو پیدا کرنے والی کمپنی ہے، بیچنے والی کمپنی ہے، انہوں نے پاکستانی قوم کی جو مصیبت میں تھی ان کے لیے تحفہ دیا کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. زراعت کے حوالے سے ہمیں محسوس ہوا کہ فوری طور پر پہلے، کیونکہ گندم کا سیزن فوری طور پہ ہے، تو گندم کا بیج اور اس کے لیے کھاد مہیا کی جائے. ہم نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سے کوئی اب سب لوگ اس فگرز کو بھی، ان تعداد کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے 7,000 لوگوں کو کھاد اور بیج، DAP فرٹیلائزر جو تھی وہ پرووائڈ کی. اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے یوریا کھاد کی ایک بوری جو ہے وہ بھی اس گندم کی فصل کے لیے آپ لوگوں کے حوالے کی، تاکہ آپ بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فصل صرف جو ہے وہ بیج سے نہیں اگ جاتی، بلکہ اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جو نقصان کھالوں کا اور ٹیوب ویل کا ہوا تھا اس علاقے میں، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پاس جو رقم موجود ہے اس میں ہم 13,500 میٹر لمبائی کی تک جو ہے وہ کھالیں مرمت کر سکتے ہیں. جو رپورٹ ہمیں یہاں کے واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی، اور واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی وہ محکمہ تھا جس نے ہمیں، خاص طور پہ اعجاز گربانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی کہہ لیں کہ ہمارے پش کرنے کی وجہ سے، ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے ہم نے اس بہت مشکل کام کو ہاتھ میں لیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کھالوں زمیندار لوگ جو ہیں وہ کھالے کے حوالے سے کتنے جو ہے وہ حساس ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، کسی کی زمین ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو اس مشکل کام میں ہم آپ لوگوں کے تعاون سے کامیاب ہوئے کہ اس وقت انشاءاللہ الحمدللہ کہ ان 13 یونین کونسل جس میں ہم نے کام کیا ہے،
چند ہی ایسے کھالے بچے ہوں گے جو ہم مرمت نہ کر پائے ہوں کسی نہ کسی وجہ سے، کہ وہ یا تو اس کا کوئی بہت معمولی نقصان تھا یا کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ابھی نہروں میں پانی نہیں آیا تو ہم نے فوری طور پر ٹیوب ویلوں کی مرمت کا بھی ذمہ داری لی، اور 234 جو ہے وہ ہم نے ٹیوب ویل جو ہے وہ مرمت کیے۔ تو جب ٹیوب ویل مرمت کرنے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ ٹیوب ویل پانی سے نہیں چلتا، اس کے لیے ڈیزل بھی چاہیے ہوتا ہے، تو ہم نے اس کی بھی ارینجمنٹ کی، اور ہر کسان کو جن کا ٹیوب ویل مرمت ہوا تھا اور اس کے ارد گرد جتنی بھی زمینیں تھیں کو تقریباً 13 سے 15 آدمیوں کو ہم نے ان کو ڈیزل پرووائڈ کیا، تاکہ وہ ان سے جن کا ٹیوب ویل نہیں ہے وہ دوسروں سے پانی لے کے اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکیں۔ تو یہ تو وہ تھی فگر جو ہم نے آج الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 9 مہینوں میں مکمل کرنے کا، وہ ہم نے مکمل کیا۔ اس سارے عمل میں ہمیں چند مشکلات پیش آئیں جن کو ہم نے آپ تمام لوگوں کی مدد کی سے ان پہ عبور پایا، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ صرف ہماری کیبی کی ٹیم ہی اس علاقے میں کام نہیں کر رہی، کہ بلکہ آپ تمام کسان ہمارے مددگار ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی گرمیوں میں یہ سارا کام ہوا، تپتی دھوپ میں گرمیوں میں آپ سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں، ان کھالوں کی جو ہم نے واٹر کسان کمیٹیاں بنائیں، واٹر یوزر ایسوسیشن بنائیں، ان کے جو چیئرمین ہیں، تو آپ سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ نے ان کی جو ہے وہ نگرانی کی کام کی۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کا تعاون رہا اور ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، جو کہ قطعاً آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی۔ دوسرے میں چاہوں گا کہ میں ان کی محنت کو بھی جو ہے نا وہ ان کو خراج تحسین پیش کروں، خاص طور پہ ان فرموں کی جنہوں نے ہمارے ساتھ مکمل طور پر ایز اے ٹیم ممبر بن کے کام کیا۔ ان میں 5 فرمیں جو تھیں وہ کھالوں کے حوالے سے تھیں، اور 3 فرمیں ٹیوب ویل کے حوالے سے۔ یقیناً انہوں نے ہم سے بھی کچھ سیکھا، آپ لوگوں سے بھی، اور ہمارے لیے وہ ایک بالکل بہترین مددگار ثابت ہوئے تاکہ ہم اپنے ٹارگٹس وقت پہ مقرر کر سکیں۔ آج 29 تاریخ ہے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کیبی نے جو ذمہ داری آج سے 9 مہینے پہلے لی تھی وہ آپ تمام ساتھیوں کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ میں اس تمام محنت کے لیے ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب صدر، اس تقریب میں یہ وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں جن کا یا تو ٹیوب ویل مرمت ہوا ہے، جن کا یا تو واٹر کورسز جو کہ کھالے ہیں وہ مرمت ہوئے ہیں، یا وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے کھاد اور بیج وصول کیے ہیں، اور وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیوب ویل کے لیے ڈیزل وصول کیا ہے۔ میں تمام لوگوں کو تو ادھر سٹیج پہ نہیں بلا سکتا، میں ان میں سے چند دوستوں کو سٹیج پہ بلاؤں گا، جن میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا امجد خان گرمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات سے تمام دوستوں کو آگاہ کریں۔ امجد گرمانی صاحب۔ کوئی چودھری صاحب کو پوچھانا والا نہ ہا، اے جڑے ہاں غیر ملکی آکھو تو بھاویں این جی اوز اے جڑے آئین کے بی والے مرکا یا بھی این جی اوز انہیں آ کے ساڈی ڈھارس بدھائیے۔ اگر اے لوگ نہ دے تو میں ایمانداری آدھاں کہ کوئی لوگ آدھن بے ٹوکن دے پچھو لوگ بے ضمیر تھی گئن، حالانکہ بے ضمیری والی گال نہ ہی۔ اگر اے ٹوکن یا اے این جی اوز نہ دی تو لوگ ڈاکے مارنا، ایمانداری نال میں آدھا کھڑا ڈاکے لوگ مارنا۔ لہٰذا اساں انہیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے ہیں، انہیں ساکو کھاد دیتی ہے، بیج دیتے، ٹول ٹھیک کیتن، کھالے ٹھیک کیتن، انہیں جو ساری ضرورت ہے زراعت دے حوالے نال ہر پوری کیتی ہے، انہیں پوری کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ جیرے بھی بندے دا اسا ڈشے بھئی ان دا ٹول خراب ہے یا کھالا خراب ہے، انہیں مرمت کیتی ہے، اسا انہیں ساری انہیں ٹیم دے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ انہیں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دوں گا رائے عبد الرحمن صاحب کو، جو کہ یونین کونسل گلوالا سے تشریف لائیں۔ رائے عبد الرحمن صاحب۔ الرحیم، السلام علیکم۔ سر جتنا سیلاب آئے اندے اتنا پریشان ہیں حد تو زیادہ، مگر اندے اپنا کے بی والے نے اتنی محنت کی ہے
साकू खाद दिते ने बीज दिते ने उनके बावजूद जितना खाले टुटे हुए हैं उन्हें को एक तरह के मिसाले नाल बनाए ने साड़ी ने हौसला अफजाई की है वरना अगर ये ना करेंदे तो ना साकू पानी लगता ना साडा फसलां थी जान ये असा इन्हें दे शुक्रगुजार हैं इन्हें दे सारे अमले ने मेहनत की है साढ़े उन्होंने हौसला अफजाई की है मेहनत की है तो इन्होंने साढ़े नाल हथ वटाए साकू साढ़े खाले मुकम्मल थी गए उन्हें मुकम्मल होने के बावजूद इन्हें साकू जो रहे न सी साढ़े काश्तकार फसलां टाइम के उत्ते आप गए असा शुक्रगुजार हैं। फार्मर दोस्तों के अलावा मैं चंद कंट्रैक्टर हजरात में से भी कुछ दोस्तों को इधर स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और उन्होंने जो इस अस्सलाम वालेकुम मोहतरम डॉक्टर कौसर इकबाल साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुअज़्ज़ज़ काश्तकार हज़रात शुरका अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से हाई फ्लो पंप इंडस्ट्री से है और हमारा ताल्लुक़ कैबी से आज से तकरीबन कोई पिछले 7 माह पहले तकरीबन हुआ जब इन्होंने हमें प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए हमने इनसे रब्ता हुआ हमारा चुनाचे प्री क्वालिफ़िकेशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद टेंडर का प्रोसेस हुआ और चुनाचे हमें काम अलॉट किया गया। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जितना प्रोसेस हुआ बड़ा शफाफ तरीके से हुआ और बहुत बेहतर अंदाज में हुआ। हमें जो काम अलॉट किया गया उसमें हमें 3 लॉट में से 1 लॉट हमें अलॉट की गई, बाकी 2 लॉट्स 2 मुख्तलिफ़ कंपनियों को अलॉट की गई। चुनाचे हमें वो काम जो है वो कैबी की टीम के साथ गो के काम हमारा था लेकिन इसमें कैबी का तावन बहुत ज़रूरी था। चुनाचे कैबी की टीम के तावन के साथ हमने वो काम बिल्कुल बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में किया और जो हमें यूनियन काउंसिल्स अलॉट की गई थी उन यूनियन काउंसिल्स में हमने वो काम बहुत बेहतर अंदाज में कैबी की टीम के हवाले से काश्तकारों के तावन के हवाले से बहुत बेहतर अंदाज में किया। इसमें जहां हमारे काम का ताल्लुक़ है उसमें कैबी की टीम और फार्मर हजरात का बहुत बड़ा रोल है जिसके लिए मैं हाई फ्लो पंप की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको जो है बेहतर अंदाज और हमें मज़ीद इसके बाद एक नया टेंडर हुआ था दोबारा उसके बाद जो कि हमें दोबारा मिला है और अब हम दोबारा कैबी की टीम के साथ अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश में और उम्मीद करते हैं कि हम वो इंशाअल्लाह बर वक्त दूसरा प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करेंगे और काश्तकार हजरात जिनका ये जो सैलाब आया था इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी होगी और वो अपनी फसलों को और अपने रोज़गार को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मुज़फ़्फ़रगढ़ में मसाइल देखे हैं और उनको हल किया है, उनमें उनके साथ जो मसले पेश हैं वो भी इधर आके डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं एजाज़ तुफ़ैल साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और स्टेज पे चंद अल्फाज हूँ कैबी की तमाम टीम का, डॉक्टर साहब का और जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आप सब का कि इस प्रोजेक्ट सेरेमनी में आप सब लोग टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। शाहीन प्रीकास्ट को हमें जो लाट मिली थी वो लाट नंबर 1 थी जो दायरा दीन पना और ठट्ठा गुरमानी डोगर कलासरा और इसके साथ सनावा 4 यूनियन काउंसिलें हमें दी गई थी जिसमें हमें 28 वाटर कोर्सेज़ थे जो हमने टाइमली उसको बना लिया, जो कि ये सब कुछ तावन से कैबी के स्टाफ के तावन से फील्ड असिस्टेंट्स ने हमें बहुत रहनुमाई की और किसान जो आए हुए हैं जो वहाँ पे चेयरमैन जो कमेटी इन्होंने बनाई है उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेशन किया क्योंकि ये सबसे बड़ा टफ़ काम था गर्मी में और ऐसे सिर्फ टुकड़े को बिल्ड करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। एक नई चीज़ को बनाना, एक नए घर को बनाना ये आसान हो सकता है लेकिन एक जो टूटी हुई चीज़ है उसको बनाने के लिए काफ़ी
ٹائم درکار ہوتا ہے، اس میں کافی ہرڈلز ہوتی ہیں اس کو، لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ ایڈیشنل واٹر کورسز ملے تھے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، وہ بھی اب الحمدللہ 12 واٹر کورسز ہمیں اور ملے تھے، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو یہ میں سب دوستوں کا جو بھائی آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر بھی کیبی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کیبی کے ساتھ کام کیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نے ان کی ٹیم سے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے دوسری کمپنیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں، جیسے ورک پلانز ہو گئے، باقی چیزیں ہوگی، ہر چیز کو ایک پراپر کیلکولیٹ کر کے چلنا یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے، لیکن آخر میں پھر بھی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ کنٹریکٹر حضرات کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی چند دوستوں کو دعوت دوں گا۔ ان میں سب سے پہلے میں اعجاز گرمانی صاحب کو دعوت دوں گا، جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بنا اور آج ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنی فصلوں کو پانی لگا رہے ہیں۔ اعجاز گرمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قابل تعظیم و صد احترام ڈاکٹر کوثر اقبال خان نیازی صاحب، ملک عبدالمجید مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو اسلام آباد سے آئے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، اور سارے کنٹریکٹر حضرات اور سب جو کاشتکار ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور ذمہ دار بیٹھے ہیں، سب کو سلام کہتا ہوں میں اور ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلڈ تو آ گیا سر، فلڈ آنے کے بعد کیا ہوا؟ 1972 سے ہمارے کھالے بن رہے ہیں، آج تک ریپیئر اور مینٹیننس کا جب کھالا ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد کوئی ڈپارٹمنٹ کا فنڈز نہیں ہوتا، نہ کھالے کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ کھالے کی لائف جو ہے 50 ایئر ہے، وہ گورنمنٹ اس کے فنڈز ابھی تک ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں نہیں دے رہی تھی۔ جب کھالے فلڈ آیا، کھالے خراب ہو گئے، ان کو مینٹیننس کرنا تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کاشتکاروں کا بڑا مسئلہ ہے، پانی موگوں سے منقطع ہو گیا، پانی آگے نہیں جا رہا تھا، ترسیل کا کام رک گیا، کاشتکاروں نے فصل بونی تھی۔ ہمارے اس وقت ڈی جی تھے اس وقت ملک مجید صاحب، لاہور سے تشریف لائے، انہوں نے سارا علاقہ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا، اب کاشتکاروں نے فصل بھی کاشت کرنی ہے، اب پانی بھی ان کا نہیں جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک دن ایسا آیا کہ ڈی سی او طاہر خورشید صاحب ہیں یہاں پہ، انہوں نے ڈاکٹر صاحب اور نعیم صاحب کو بھیجا ہمارے پاس، بائی چانس یہ آ گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں ٹویل جو لگانے ہیں لوگوں کی، ہمیں فہرست چاہیے، آپ کے ڈسٹرکٹ میں، آپ کے ضلع میں کتنی فہرست ہے جو ٹویل لوگوں کے انسٹال ہو چکے ہیں یا ان کا نقصانات ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ریپیئر اور مینٹیننس کرنا ہے، ان کو بحال کرنا ہے، ان کی بحالی ہمیں درکار ہے۔ تو یہ میرے دفتر میں بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے کھالوں کی مرمت، کھالوں کی تعمیر، جو کھالے خراب ہو چکے ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے کہا ہم آئے تھے تو مجھے کچھ افسروں نے کہا یہ لاہور سے سیکرٹری صاحب سے اجازت لینی پڑے گی، تو سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب اجازت دے گی تو کھالے آپ چھیڑ سکیں گے، ورنہ ان کھالوں کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا بھائی کون سی اجازت لینی ہے؟ ہم وہاں پہ، میں یہاں پہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسر ہوں، میں ابھی ڈی سی او صاحب سے اجازت لے دیتا ہوں آپ کو، اور سیکرٹری صاحب سے بھی بات کرا دیتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ کھالے بنائیں، ابھی کھالے بنانے ہیں تو ابھی چلیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈھارس بندھائی میں نے، ڈاکٹر صاحب خوش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے ٹھیک ہے ہم کھالوں کے لیے آئے تھے، ہم جا رہے تھے واپس تو ہم کھالے بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت ضلع میں 554 کھالے خراب ہوئے تھے جو ڈیمیج ہوئے اس سیلاب میں 2010 میں، 554 کھالے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے بنائے اس وقت؟ 187 کے قریب ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کھالے بنا دیے ہیں۔ پہلے 129 سے ریگولر ان کا پروگرام تھا، پھر ایڈیشنل میں انہوں نے 35-40 کے قریب بنائے، اب یہ کھالے بن چکے ہیں۔ اب ہم نے دوبارہ گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے، ڈی سی او صاحب کو بھی کہا ہے،
डॉक्टर साहब के पास भी रिक्वेस्ट आ रही है, बाकी एनजीओज को भी हमने दावत दी है, जो खाले बचे हुए हैं, जो लोगों के नहीं बने इस वक्त तक, वो खाले रिपेयर किए जाए। उनके लिए एनजीओज हमारी मदद करें। हमारे काश्तकार भाई, ये देखें, एक काम है शराकत का। जब ये फार्मर्स सारे इकट्ठे होते हैं, वो मुश्किल होता है उनको पैसा इकट्ठा करना और खाले की मेंटेन करना। उसकी खाले की बहाली जिम्मेदारों के लिए बहुत ही मुश्किल मसला होता है। इसलिए हमने गवर्नमेंट ने ये एनजीओज को, सबको, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो रिक्वेस्ट की हुई है, ये मेहरबानी करें, मज़ीद प्रोजेक्ट ले हैं। हमारे पास बहुत खाले अभी पड़े हैं रिपेयर होने वाले, उनकी भी मेहरबानी फरमाएं, ये मज़ीद प्रोजेक्ट लाएं। इसके अलावा ये खाद के लिए इन्होंने जो उस वक्त ज़िम्मेदारों की अशद ज़रूरत थी, उनके पास दाना जो था, यकीन करें पानी में डूब गया, ख़राब हो गया, गंदम ख़राब हो गई, बदबू पड़ गई। तो उस वक्त एक ज़रूरत थी मईशत को उठाना, ज़िम्मेदारों को अपने पाँव पर खड़ा करना। पाँव पर कैसे खड़े हो सकते थे ज़िम्मेदार? अगर उनकी काश्तकारी शुरू हो जाती तो उस वक्त इन्होंने बीज दिया और खाद दिया टाइम पर, वक्त पर फसल लग गई अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि पानी फिरा हुआ था। वो पानी नुकसान तो जो किया, बहरहाल फसलें ठीक, ज़मीनें अच्छी हो गई और फसल बेहतरीन हुई, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार हमारे पाँव पर खड़े हो गए और ये उनका खुशहाली मुकद्दर बनी। इसके अलावा पानी का एक ज़रिया ट्यूबवेल था, तो ट्यूबवेल लोगों के वो दब गए, उनके बैठ गए, सीज हो गए, तो इन्होंने बोर भी करके दिया वहाँ पे जिनके पास पीटर इंजन नहीं था वो भी दिए, और इसके लिए पेट्रोल का भी डीजल का इंतज़ाम किया। ये कैबी साउथ एशिया की बड़ी एफर्ट्स है, जिनको मैं बीएंगे वाटर मैनेजमेंट से, बीएंगे नुमाइंदा इसलाह आपाशी, मैं सल्यूट करता हूँ। और डॉक्टर साहब को भी मैं सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की। मज़ीद भी डॉक्टर साहब से मेरी बात होती रहती है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, जे आपके खाले जो बचे हुए हैं अलीपुर तक हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लिए लेंगे। उनका भी शुक्रिया जर्मन एग्रो का, जर्मन वालों का, जिन्होंने कैबी साउथ एशिया को फंड्स फराहम किए और हमारे काश्तकार खुशहाल हो गए। थैंक यू जी वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी से इस तकरीब में बैठे हैं, इस कामयाबी के पीछे चंद लोगों का हाथ है। वो है हमारी टीम, जो कि हमने पाक जर्मन इंस्टीट्यूट से ली है। आज हमारे दरमियान पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ज़ियाउल हसन शाह साहब मौजूद हैं। मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात से आगाह करें। हाई मैनेजमेंट जो कैबी की यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और तमाम ज़िम्मेदार, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफार्म पे आके अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जिन हालात में ये फ्लड आया, आप सब लोगों ने उसे देखा। उसके बाद जैसा कि कैमी ने बताया कि हमारा ये टारगेट नहीं था, उसे अपना टारगेट बनाया उन लोगों ने, और आप लोगों की एक ऐसा तरीके से उन्होंने खिदमत की। उसके लिए इन्हें सबसे पहले एक टीम की ज़रूरत थी, तो नईम साहब ने हमारे साथ रब्ता किया। इन लोगों के डोनर भी जर्मन हैं, तो आप कैबी वालों को टीम जो प्रोवाइड की गई वो भी पाक जर्मन की तरफ से आई, और मैं इनका, डॉक्टर कौसर साहब का और इनका शुक्रगुज़ार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने स्टूडेंट से जिन्होंने फील्ड असिस्टेंट के तौर पे आपके साथ काम किया, तमाम ज़िम्मेदारों के साथ काम किया, कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाया। और आप लोगों ने यहाँ पे ज़िम्मेदारों के, मैंने तीनों ज़िम्मेदारों के ख्यालात सुने कि उन्होंने बाकायदा उन लोगों की तारीफ़ की कि उन लोगों ने शाना बशाना हमारे साथ काम किया और हमारे साथ रहे वो। तो मैं कैबी का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ उन अल्फाज के साथ कि जो उनका टारगेट नहीं था, उन्होंने अपना टारगेट बनाया और इस काम को ऐसा तरीके से एक मुख्तसर वक्त में जो उन्हें टाइम दिया गया था उसमें मुकम्मल किया। तो इन लफ्ज़ों के साथ, आज डोनर नहीं आए हुए, वरना मैं उनसे भी पाक जर्मन के हवाले से बेहतर तरीके से मैं बात करना चाह रहा था कि भी मैं उनसे भी मिलता कि आप जर्मन ने 59 में अगर हमारा अदारा बनाया था, तो आज उनकी टीम आपके सामने ये इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो आपके सामने मिसाली है। और मैं कैबी वालों को सलूट करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर, हम जर्मन के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। हमारे जो डोनर हैं
ان کے پروجیکٹ منیجر ڈینیل روپ صاحب نے اس تقریب میں آنا تھا، مگر کسی وجہ سے ان کے سیکیورٹی کی وجہ سے وہ اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام ہمارے کیبی کے نمائندہ عبد الرحمن صاحب وہ پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ تو عبد الرحمن صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ڈینیل روپ صاحب کا پیغام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے میں سب لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ انہوں نے انگلش میں اپنا پیغام ہمیں بھیجا کہ جی میں چونکہ معذرت خواہ ہوں اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکا، تو میرا پیغام ضرور پڑھ کے سنائیے گا۔ تو یہ انگلش میں ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو لفظ بہ لفظ اردو ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں، تاکہ آپ لوگ بھی ان کے خیالات جنہوں نے یہ تمام فنڈ دیا ان کے خیالات سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ تو ڈینیل روپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہاں موجود اس تقریب میں نہ حاضر ہونے پر بہت معذرت خواہ ہوں، اور کیبی کے نمائندے کا شکر گزار ہوں کہ جو یہ پیغام آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی 1 سال پہلے پاکستان میں اور خاص طور پر مظفر گڑھ میں جب بہت تباہ کن سیلاب آیا تو تمام عالمی برادری نے اس کا نوٹس لیا، اور اس تمام عالمی برادری میں جرمنز جو کہ بہت زیادہ رحمد الواقع ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے خاص طور پہ چندہ اکٹھا کیا، اور ویلٹ ہنگر ہلفے جو کہ ان کی اپنی ایک جرمن آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ان کو ڈونیٹ کیا تاکہ وہ یہاں آ کے کوئی ان لوگوں کی امدادی کام کر سکیں۔ کیبی آرگنائزیشن کو انہوں نے یہ کام اسائن کیا کہ جی آپ وہاں پہ جائیں، پہلے وہاں پہ سروے کریں، جائزہ لیں کہ جی ان کے کسانوں کی وہاں پہ کیا مشکلات ان کو درپیش ہیں زراعت کے حوالے سے خاص طور پہ، اور ان کے لیے ان زراعت کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کریں۔ تو کیبی آرگنائزیشن جو کہ یہاں آئی، انہوں نے باقاعدہ سروے کیا اور انہوں نے تمام مسائل جو کہ کسانوں کو یہاں درپیش تھے ان کا جائزہ لیا، ان کو نوٹ کیا، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو ایک اپنی سفارشات پیش کیں، اور ان سفارشات کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے ایک بہت سارا فنڈ انہوں نے کیبی کو ہی انہوں نے عنایت کیا کہ جی آپ لوگ یہ کام جتنے بھی آپ نے سفارشات تجویز کی ہیں وہ حل کر کے ان پہ عمل درآمد کر کے ان کو دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک رشتہ بن گیا جرمن عوام کا، ویلٹ ہنگر ہلفے آرگنائزیشن کا، کیبی کا، اور ان تمام تباہ شدہ جو زمیندار تھے ان کے درمیان یہ ایک مضبوط باہمی رشتہ بن گیا۔ اور اسی باہمی رشتے کو انہوں نے بار بار یہی اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ قائم دائم رہے، اور آئندہ بھی اس کے ساتھ اور بھی جو کسی قسم کی جو مدد آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی حکومت، انتظامیہ جو کہ یہاں پہ موجود ہے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر مظفر گڑھ جناب عزت مآب طاہر خورشید صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں پہ اپنا امدادی پروگرام کر سکیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں بہت ساری سہولیات میسر کیں کہ تاکہ ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے تمام کیبی کے سٹاف، خاص طور پہ انہوں نے کیبی کا فیلڈ سٹاف جو کہ فیلڈ اسسٹنٹس تھے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ تمام کام جو تمام مقاصد جو ان کے تھے ان کا حصول صرف ان لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اور تمام کسانوں کی باہمی تعاون کی وجہ سے حاصل ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سیلاب کو تقریباً 1 سال گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے کام، ضروری کام ہیں جو کہ ابھی ہونا باقی ہیں، اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا یہ تعاون چلتا رہے گا اور ہم مزید بھی آپ کے تعاون کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اور انہوں نے پھر سب سے لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ جی جرمنی سے پاکستان تک تمام لوگ جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ان تمام پہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ڈینیل روپ، پروجیکٹ مینیجر، ویلٹ ہنگر ہلفے۔ تھینک یو۔ آج ہم اس پروجیکٹ کو کامیاب کیے کھڑے ہیں، مگر جس شخصیت نے اس پروجیکٹ کو ہمیں ادھر لانچ کرنے کی اجازت دی، آج خوش قسمتی سے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر وہ ہمیں اس پروجیکٹ کو کرنے کی اجازت نہ دیتے تو شاید آج ہم یہاں مل کے نہ بیٹھے ہوتے۔ تو زوردار تالیوں میں میں دعوت دوں گا ہمارے کیبی ساؤتھ ایشیا کے گلوبل ڈائریکٹر پلانٹ ہیلتھ کلینک
डॉक्टर अशरफ पोसवाल साहब, डॉक्टर कौसर खान, रियाज महमूद साहब, मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल रहमान साहब, नईम असलम, एजाज गुरमानी साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर दोस्त, फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारी बातें सुन ली हैं और आज की तकरीब जो है वो एक प्रोग्राम के सक्सेसफुल और कामयाब कंक्लूजन के सिलसिले में हो रही है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तो नहीं आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कैबी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैबी की तरफ से कि सैलाब तो बेसिकली एक आफत है जिसमें हीरो तो वो लोग हैं जिन लोगों ने इस आफत को सहा और उसमें फिर सही कामयाबी से बाहर निकल आए, और वो हैं जो लोग इससे अफेक्ट हुए, जिनकी ज़मीनें तबाह हुई, जिनके ट्यूबवेल्स तबाह हुए और फिर इतनी हिम्मत करके वो वापस अपनी जगह पे आए हैं, तो उनका तो बेसिकली शुक्रिया। कैबी क्या है? एनजीओज़ तो बेशुमार हैं। कैबी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम करती है, ज़राअत पे काम करती है और पूरी दुनिया में काम करती है। उनके पास एक्सपर्टीज़ भी ज़राअत की ही है। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। हमें अल्लाह ताला ने शायद चुना कि हम ये काम कर सके, और भी कोई लोग कर देते, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि उसने कैबी को चुना कि हमारे हिस्से में ये कामयाबी आए। तो ये जो काम कैबी ने किया है, फ्लड जब आया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये थी कि इंसान को खुराक मिले, थोड़ा सा रहने की जगह मिले जो फ्लड से अफेक्टेड लोग थे, तो ये पहला काम था। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि इमीडिएटली रिस्पांस के तौर पे खुराक और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। उसके बाद का काम क्या है कि जब खुराक मिल जाती है तो लोगों ने वापस अपनी जगह पे जाना है, अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। तो जिन लोगों ने ज़िंदगी शुरू करनी है, उनके ज़िंदगी शुरू करने के जो चीज़ें हैं वो सेट करना दूसरा स्टेप है। तो हम चूँकि एग्रीकल्चर में काम करते थे, हम उन लोगों के साथ काम कर सकते थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो कैबी क्या कर सकती थी? कैबी ये कर सकती थी कि अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करे जिसका फ़ायदा हो। तो उस लिहाज से हम कैबी ने अपनी बेहतरीन टीम इस काम पे लगाई। उन्होंने बैठ के, जैसे अब्दुल रहमान साहब ने भी कहा कि पहले वो सर्वे करके गए और उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन किया कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे हो सकता है, उसमें कौन कौन सी तकलीफ़ें होंगी, उन तकलीफ़ों को कैसे पूरा किया जाएगा। ये काम उस टीम ने किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एग्रीकल्चर में इस वक्त सबसे ज़्यादा पहला काम ये जो होगा वो ये है कि बीज प्रोवाइड किया जाए और साथ में थोड़ा फर्टिलाइज़र दिया जाए ताकि फार्मर अपनी गंदम की जो सोइंग है वो कम से कम कर सके। तो ये पहला काम कर लिया। उसके बाद पानी देना था, जैसे एजाज गुरमानी साहब ने भी कहा कि पानी देना ज़रूरी था। पानी के बगैर तो कोई चीज़ होती नहीं है ज़राअत में, तो पानी की चीज़ें सेटअप की। तीसरे लेवल पे ये था, ट्यूबवेल बनाए, ट्यूबवेल ठीक किए और वाटर कोर्सेज ठीक किए, खाले बनाए, डीजल प्रोवाइड किया कि लोग ताकि ट्यूबवेल चला सकें। और चौथा काम ये था कि ट्रेनिंग थोड़ी फार्मर की कि जो नई टेक्निक्स हैं उसको कैसे वो यूज़ कर सकता है इनके लिए। दूसरा काम ये था डिज़ाइन के बाद कि जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी प्रोग्राम दिया जाए, उसमें बिल्कुल शफाफियत हो और ईमानदारी हो, ताकि जो पैसा आया है
वो पैसा उन लोगों तक पहुँचे, उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचे जो उसको डिज़र्व करते हैं। तो ये कैबी का ये एक ज़िम्मेदारी थी कि वो उसको डिज़ाइन किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज जो लोग बैठे हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि वो काम उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टी से और अपनी हिम्मत से, क्लैरिटी से बिल्कुल किया है। एक दोस्त थे, उन्होंने कहा टोकन का बड़ा वो इशू चला था जब फूड सप्लाई का इनिशियली शुरू में टोकन तकसीम हो रहे थे तो बहुत बड़ा उसका इशू था। तो इस इशू को हमारी टीम जो थी उसने बड़ी खुश उसलूबी से, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोग्राम में टोकन का इशू नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऑनेस्टली हुई है और उन लोगों को दी गई है जिनके जो डिज़र्व करते थे और उस टाइम पे दी गई है जब उनको दी जानी चाहिए थी। ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है उसमें मैं चाहूँगा कि कैबी की टीम को, जिसमें डॉक्टर कौसर ख़ान उसके लीडर हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, नईम असलम साहब हैं, नुमान साहब हैं और 26 फील्ड असिस्टेंट हैं जिनका मैं इंडिविजुअली नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से की है, दिन रात की है और जॉब समझ के ये काम नहीं किया, क्रेडिट उनको जाता है इस काम के सक्सेसफुल होने का। मैं ऑल्सो क्रेडिट देता हूँ जो लोकल पॉलिटिशियन हैं उनका, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम में जो मुश्किलात होती हैं वो पॉलिटिशियन इस प्रोग्राम से बाहर रह के मदद कर सकते हैं। और उन्होंने कम अज़ कम बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इस एरिया में थे उन्होंने मेहरबानी ये की है कि इस प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है, हेल्प की है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने डीसीओ साहब का भी शुक्रिया अदा किया, डेनियल रुप की तरफ से भी, मैं कैबी की तरफ से भी उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हर टाइम पर, हर काम पर फैसिलिटेट किया है और जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी करने में हमें पूरा मदद भी की है, सपोर्ट भी किया है। ये काम टीम का काम था और उस टीम में हमारे अपने लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर हजरात थे जिनकी ज़िम्मेदारी में ये शामिल था कि ये काम करें प्रॉपरली और टाइम पे काम करें और उस कीमत पे काम करें जो कि फार्मर के लिए वो नुकसानदेह ना हो। ट्यूबवेल की प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है, तो इनकी मेहरबानी ये भी है कि इन्होंने उसकी प्रॉपर प्राइस पे और प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से, प्रॉपर एक्सपर्टीज से काम किया, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जैसे गुरमानी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं, एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट ने इस काम में मदद दी है, उनको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पेशली वाटर मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट है और जिसको एजाज गुरमानी साहब हेड करते हैं, उनका इंतहाई शुक्रिया कि ख़ास तौर पे वाटर कोर्सेज़ के सिलसिले में और ट्यूबवेल के सिलसिले में उन्होंने मदद की है। फ्यूचर कैसे है? फ्यूचर ये है कि कैबी एग्रीकल्चर के सिलसिले में किसी न किसी सूरत में तो रहती ही है। कॉटन में मिलीबग का प्रोग्राम था, अभी भी चल रहा है हमारा। कॉटन में अगर दोस्त, ज़िम्मेदार दोस्त या काश्तकार जो हैं वो जानते हैं कि कॉटन को बड़ा मसला था, तो उसमें वो एक प्रोग्राम इधर अभी इस एरिया में चल रहा है। इस सिलसिले में और प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये एक पार्ट था सिर्फ, दूसरा पार्ट अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद बाकी प्रोग्राम आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को फॉलो अप किया जाएगा। ये शायद ना हो कि वो सप्लाई का प्रोग्राम शायद ना हो,
یا شاید ہو بھی کچھ ایریاز میں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی فارم میں فارمرز کے ساتھ اس کی سپورٹ جاری رہے گی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کو، اپنی ٹیم کو، کیبی کو، ورلڈ ہنگر حلفے کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیابی سے اس ایریا میں امپلیمنٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کامیاب کرنے میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ ہمارے کنٹریکٹر نے بھی بہت اہم کردار ادا کیے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے کچھ شیلڈز بنائی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر اشرف پسوال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یہ جو کنٹریکٹر حضرات ہیں ان کو وہ اپنے دست مبارک سے شیلڈ دیں۔ تو سب سے پہلے میں کنٹریکٹر حضرات میں سے سب سے پہلے دعوت دوں گا لطیف اللہ کنٹریکٹر کو کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ ڈاکٹر اشرف پسوال صاحب سے وصول کریں۔ اس کے بعد سولرز، اس کے بعد تھال انٹرپرائزز، وہ شاید یہاں موجود نہیں ہیں، شہزاد پمپس، ہائی فلو، برائٹ بزنس لنک، برائٹ بعد میں ڈاکٹر اشرف پسوال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ٹیم کے کچھ ممبرز جو کہ اس شیلڈ کے مستحق ہیں، سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مفتی عبد المجید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا نعمان احمد قمر، انجینئر ٹیوبویلز، عبد الرحمان صاحب خود ہی لے، میری شیلڈ اپنی سر اب ہم دعوت دیں گے اپنے پروجیکٹ مینیجر ڈاکٹر کوثر اقبال خان صاحب۔ اب میں ڈاکٹر کوثر اقبال خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر اشرف پسوال صاحب کو شیلڈ پے کریں۔ اب تمام لوگوں کی تشریف لانا تھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے، لیکن ان کو کسی میٹنگ کے سلسلے میں ڈی جی خان جانا پڑ گیا کمشنر صاحب کے پاس، تو مجھے کہا گیا کہ میں ان کی نمائندگی کروں۔ میں سب سے پہلے تو کیبی ساؤتھ ایشیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروقار تقریب میں مجھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک ان لوگوں کی خدمات کا تعلق ہے تو وہ آپ سب لوگ چونکہ اس کے بینیفیشریز ہیں، بڑی اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سیلاب کے دوران باقی تمام اضلاع میں بھی اور خصوصاً ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں بڑا زبردست کام کیا۔ ابھی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہی گفتگو کر رہا تھا کہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کو جو ڈسٹنکشن حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جناب طاہر خورشید صاحب ڈی سی صاحب کی لیڈرشپ میں ہم بڑے اعتماد کے ساتھ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ بحالی کا جتنا کام ہے، جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں سیلاب آیا ہے، وہ سب سے اچھا یہاں پہ ہوا ہے۔
چونکہ ہم نے کوشش کی سیلاب کے بعد اس ڈسٹرکٹ کی ساری انتظامیہ تقریباً جتنے لوگ اب کام کر رہے ہیں وہ 4-5 اگست کو آئے، جب کچھ تبدیلی آئی، کچھ لوگ چلے گئے، نئی ٹیم نے چارج سنبھالا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے حت الوسع کوشش کی کہ چونکہ یہ ہمارے ملک پہ اور خصوصاً اس ڈسٹرکٹ پہ جس کی میں نمائندگی کر رہا ہوں ایک بڑا مشکل وقت ہے، ہمارے لوگ بھائی تکلیف میں ہیں، تو کوشش کی جائے گی، چونکہ یہ ایک واضح بات ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون کے بغیر اور خصوصاً این جی اوز کے کوآپریشن کے بغیر اپنے طور پہ شاید اتنا کچھ نہ کر سکتی جتنا متاثرین سیلاب کے لیے باقی سب آرگنائزیشنز کے تعاون سے ممکن ہوا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوشش ہے گی کہ جو بھی کوئی آرگنائزیشن، کوئی پرائیویٹ سیکٹر، این جی اوز سب اس ڈسٹرکٹ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا جائے اور بھرپور تعاون کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ جو ایک روایتی سرکاری افسران کا اور دفاتر میں ایک طریقہ ہوتا ہے ڈسکریج کرنے والا، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس میں ہم کامیاب رہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ جو بھی لوگ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ریلیف اور بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جہاں تک کیبی ساؤتھ ایشیا کا تعلق ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تقریباً 8000 کے اراؤنڈ لوگوں کو انہوں نے سیڈ، فرٹیلائزر پرووائڈ کیا، کھالوں کی مرمت، ٹیوب ویل کی مرمت اس میں شامل تھی، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی اور ایک بہت بڑا تعاون تھا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا سیڈ اینڈ فرٹیلائزر پیکج چلایا جس میں تقریباً 70-75 ہزار کے قریب لوگ مستفید ہوئے، اور اس کے علاوہ کیبی ساؤتھ ایشیا سے ہٹ کے کچھ اور بھی این جی اوز تھیں جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن میں ان کے کام پہ بھی ان کا مشکور ہوں، لیکن اس میں شکایات کا عنصر بڑا غالب تھا۔ یہ ایک میرے لیے بڑی خوشائند اور حوصلہ افزا بات ہے کہ کیبی ساؤتھ ایشیا کا جو یہ پروجیکٹ تھا، اس میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دوران not even a single complaint was received۔ تو میں اس ادارے کے تمام منتظمین کو، جن لوگوں نے یہاں سے کام کیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی کوششیں واقعی لائق تحسین ہیں اور تعریف کیے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ اس وقت میں لوگ پریشان تھے، جینون مسائل تھے، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں مل سکا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی شکایات یا گرجز نہیں ہیں لوگوں کے دل میں۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے اس ضلع کے عوام کی طرف سے جتنے لوگ ان کے اس پروجیکٹ سے مستفید ہوئے، جو بھی بینیفیشریز ہیں، ان کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا، اور ان کو اپنا یہ پروجیکٹ انتہائی شفاف اور ایماندارانہ طریقے سے مکمل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ مہربانی۔ شکریہ سر۔ ہم نے ڈی سی او صاحب کے لیے شیلڈ تیار کی ہوئی تھی، چونکہ وہ اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے ادھر اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکے۔ ان کا بہت بڑا رول ہے، انہوں نے ہر مقام پہ ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو کامیابی سے چلا سکیں۔ تو میں ڈی سی او صاحب کا بھی تہ دل سے اپنی طرف سے، کیبی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیابی سے چلانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ تو ڈی سی او صاحب کے بیہاف پہ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر اشرف پسوال صاحب سے کہ وہ مظفر خان سیال صاحب کو ڈی سی او کی شیلڈ پیش کریں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ روہی ٹی وی ایک سرائکی چینل ہے، ان کی ٹیم کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور آپ کو انٹرٹین کریں۔ میں مبارکباد پیش کرے سا
کہ یہ جو سونے پروجیکٹ اتنی خوبصورتی دے نال اتنے سنہپ دے نال انجام پا ونجن تے اتھوں دے واسی لوگوں دی کامیابی ہے، جتھا انہیں دی کامیابی ہے اتھاں تہاڈی بھی کامیابی ہے۔ میں گزارش کرے سا سارے دوستیں کو لو کیبی واسطے ان سارے سلسلے کو رنگ ڈھنگ کو دیکھ کے، اور میں این موقع دے چاہساں کہ میں اپنے بھرا کو ملی طور دے انہیں مبارکباد پیش کرے سا۔ میرا مالک سچ داں سوچاں دے، ہن ذرا نال تھی سوان دے، میرا مالک سچ داں سوچاں دے، ہر سوچ دھیان دے کام آوے۔ میرا مالک سچ داں سوچاں دے، ہر سوچ دھیان دے کام آوے، ہر بندے کو انسان بڑا، انسان انسان دے کام آوے۔ ارمان 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 ہوون، ارمان ارمان دے کام آوے، دے تارک جان جہان اوہا، جیری جان جہان دے کام آوے۔ دے تارک جان جہان اوہا، جیری جان جہان دے کام آوے۔ اور میرے وسیب دے سجن سارے بیٹھن تھے، میری پوری کوشش ہو سی کہ وہ محبت دا رنگ ورتوں کہ جن دے نال تھوڑا بہت بھی اگر ذہن دے وچ کوئی پریشانی کوئی موج ہے تے او ٹل ونجے۔ اے او وسیب ہے، اے او دھرتی ہے، تھل دی دھرتی۔ اساں روح دا ذکر کروں، اساں بنی دا ذکر کروں، اساں دمان دا ذکر کروں، اساں بیٹ دا ذکر کروں، لیکن ضرور ذکر کرے سو ای میلے اللہ دا ذکر تھیندا پے، اون دے بعد وال تہاڈی خدمت وچ حاضر تھی۔